کچھ لوگوں میں بحث چلتی ہے پیر بڑا کہ یقین. خیر پیر تو بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن پیر کے بڑے ہونے سے آپ کو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ میں یقین ہو. یقین نہیں ہے تو بڑا پیر بھی کچھ نہیں کر پاتا. بات ساری یقین کی ہے، بات ساری یقین کی ہے. اور وہ جو اس سے آگے اور جو علم ہے اس کے اندر مرشد کامل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کسی پتھر کو مرشد بنا لو، یقین کے اوپر چلتا ہے وہ کام، اسی سے فیض ہو جائے گا. ہاں، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اس کا یہی تو مطلب ہے. برے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، تو مطلب ہی یہی ہے. بات ساری یقین کی ہے. کچھ لوگوں میں بحث چلتی ہے پیر بڑا کہ یقین. خیر پیر تو بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن پیر کے بڑے ہونے سے آپ کو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ میں یقین ہو. یقین نہیں ہے تو بڑا پیر بھی کچھ نہیں کر پاتا. اس کا تو جو ہے نا برتن ہی خالی ہے. اس سے پہلے آپ نے یقین کی بات فرمائی تھی، تو یہ یقین سے آگے کی بات ہے. کون سی والی؟ جہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے آگے جا کر پھر پیر کے مرشد کی بھی ضرورت نہیں رہتی، پتھر کو بھی اگر یقین سے وہ مان لے، تو یہ یقین سے آگے کی بھی منزل ہے کوئی وفاداری والی؟ نہیں، یقین کی ہی ہے. اچھا، یقین کی. ہاں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یقین بھی جو ہے نا وہ اللہ عطا کرتا ہے. ہاں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے یقین کا حاصل کرنا. اوئے ہوئے، یہ سب عطائیں ہیں. ہائے ہائے. ہاں، جیسے آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، تو پھر اس میں ان ایپ پرچیز لکھا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ چلو چھوٹے موٹے ایسے ہی کام چلا لیں بغیر خریدے، تو وہ سارے فیچرز بیکار ہوتے ہیں جو فری ہیں. اسی طرح جو چیزیں اللہ کی طرف سے جن کی اجازت ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا، نہ مومن بنتا ان سے. اب جیسے قرآن فری ہے، پڑھ لو، کیا ہو گیا ہے پڑھ بھی لیا تو. نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، پکڑ لو یہ سب کچھ، کیا بگاڑ لو گے تم؟ ذکر قلب اللہ کی رضا سے ہے، اور پھر جو اللہ کی رضا سے ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے. مسجد میں جا کے کوئی بھی نماز پڑھ لے، فری ہے. لیکن بیت المعمور میں نماز پڑھ کے دکھاؤ نا، وہ اللہ کی رضا سے ہے. تو بہت ساری چیزیں جو کام کی چیزیں ہیں نا ساری، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پیڑ ہیں ساری. جیسے یقین ہو گیا. اب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یقین کرو یقین کرو. اب یقین کیسے کرے گا وہ؟ اس کمبخت کے دل میں تو نفاق بیٹھا ہوا ہے، وہ یقین کیسے کرے گا؟ یقین کرنے سے نہیں آتا، یقین عطا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس یقین کرنے کا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے چلو اللہ کی عزت کی قسم، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں. زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ اللہ رسول کی جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں اس دور میں. بغیرت ہیں، شرم آیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں، رسول اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں. ہم نے تو مشاہدہ کیا، دیکھا نا بھائی، کہ ایک دن آیا سرکار سے ملنے کے بعد، ایک دن آیا اچانک جو ہے وہ دل میں اتنا یقین سرکار کے لیے آ گیا، اتنا یقین آ گیا کہ بس کسی اور چیز کے بارے میں جو ہے وہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا. پھر سرکار سے جب اس موضوع پر بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو یقین ہے اس کی دولت عطا ہوتی ہے مرشد کی طرف سے. اب یہ یقین ہوتا کیا ہے؟ اب یہ یقین یہ ہوتا ہے، سرکار نے جیسے فرمایا کہ ہم غائب ہو جائیں گے اور واپس آئیں گے، اس کے اوپر دل و جان سے وہ فدا ہو جائے بات پر. پوری کائنات کچھ بھی کہتی رہے، لیکن اس کے دل میں یقین. سرکار نے کہا تھا ہم غائب ہوں گے اور ہم نے واپس آنا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا گھسی ہوئی ہو بات. وہ کہے بھائی جو مرضی آئے ہو جائے، کوفن پہ کوفن لے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سرکار کو کچھ نہیں ہوا، سرکار نے واپس آنا ہے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا ہے. اب فرمایا تو سب کے لیے ہے، یقین کس کس کو ہے؟ اگر ان سب کو یقین ہوتا تو مزار بنا کے بیٹھے ہوتے یہ حرام زادے. آپ تو یقین کی ہے نا. اب جیسے سرکار نہ خواب میں آتے نہ کوئی رابطہ ہوتا. کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ یار دیکھو، نہ خواب میں تشریف لاتے نہ کوئی رابطہ، اب کیا کریں؟ تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ تم ان کے اپنے ہو، اس لیے وہ بے پرواہ ہیں کہ کہیں نہیں جائے گا، یہ پڑا رہے گا.
جہاں پھینک کے گئے وہیں پر پڑا رہے گا. تو اس میں وہ یقین کا پہلو ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری طرف سے بے پرواہ نہیں ہیں، بے فکر ہیں. کیا کہا؟ ہاں، وہ بے پرواہ نہیں ہے، بے فکر ہے. اب کب تک جو ہے نا وہ لالی پاپ دیتے رہیں گے؟ لالی پاپ ہی ہے نا، تو آواز آ جائے یہ لالی پاپ ہی ہے. غلام ہو تو ایسا ہو کہ اس کے بارے میں آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ ارے یار اس سے اگر 40-50 سال رابطہ نہیں بھی کیا تو وہ وہیں کھڑا رہے گا. یہ یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ پھر یقین کو تازہ کرنے کے لیے یہ چیز بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ میرے تو بڑے دشمن بن گئے ہیں، گھر سے باہر ہر جگہ میرے دشمن پھیلے ہوئے ہیں اس مشن کی وجہ سے. اگر سرکار گور شاہی کی حفاظت نہ ہوتی تو میں ایک سانس بھی زندہ نہ رہتا. جو میں اس طرح آرام سے ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اور میرا دشمن اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرکار گور شاہی کی حفاظت میں ہوں، ورنہ تو ایک سانس لینا بھی دشوار تھا. کیا نہیں کیا لوگوں نے، جیل بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ آج چھوڑتے ہیں نہ کل چھوڑی ہے. لگے ہوئے ہیں، لگے رہے. Amra TV, the place to connect with God.